سوال یہ ہے جی کہ آپ نیشن اسٹیٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے نقطہ نظر میں اور سیکولرزم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کی حق تلفی کریں، یا کوئی ایسا معاملہ کر ڈالیں کہ جس معاملے میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہو۔ میں جگہ جگہ یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے حرام حلال کا فیصلہ کن بیان دیا ہے سورہ اعراف میں، اور یہ بتا دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ صرف 5 چیزیں ہیں، صرف 5 چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، گن کے بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کسی کی حق تلفی کریں، دوسرے یہ کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں۔ تو جب آپ دوسروں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہر حال میں انصاف پر ہونا چاہیے۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ نیشن سٹیٹ ہے کیا؟ نیشن سٹیٹ دور حاضر کی پیداوار ہے۔ دنیا اس سے پہلے جدید قومی ریاست سے واقف نہیں تھی، یہ تو بلکہ ابھی دنیا میں پیدا ہو رہی ہے۔ بہت جگہوں پر یہ اپنی پیدائش کا عمل مکمل کر چکی ہے اور بعض جگہوں پر ابھی عبوری دور سے گزر رہی ہے۔ تو ماڈرن نیشن سٹیٹ سے قدیم لوگ واقف ہی نہیں تھے۔ قدیم زمانے میں جو ریاست تھی اس کی سرحدیں فتوحات طے کرتی تھی، یعنی ایک فاتح اٹھتا تھا، وہ ایک ملک کی سرحدیں آج ہندوستان تک ہے، کل کابل تک وسیع ہو گئی، پرسوں امریکہ تک چلی گئی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت پوری دنیا میں قائم تھی، یعنی سورج کہا جاتا ہے کہ غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت یہ قومی ریاست کا تصور نہیں تھا۔ قومی ریاست اب وجود میں آئی ہے۔ قومی ریاست کی 2 بنیادیں ہیں، ایک یہ کہ اس کے حدود فاتحین طے نہیں کرتے، بین الاقوامی قانون اور معاہدات طے کرتے ہیں۔ مثلا جب پاکستان بنا تو پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے اس کو ہم نے فتح نہیں کیا، بلکہ برطانیہ عظمیٰ نے ایک معاہدے کے تحت پاکستان کی سرحدیں متعین کر دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سرحدوں کے بارے میں اختلاف ہوا تو اس میں ایک کمیشن بنایا گیا اور پھر اس کو متعین کر دیا گیا، اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ برابر کے شہری ہوتے ہیں، یعنی اس میں شہریوں کا تعلق حاکم اور محکوم کا نہیں ہوتا، وہ برابر کے شہری ہیں۔ برابر کے شہری مسلمان بھی ہیں، برابر کے شہری ہندو بھی ہیں، برابر کے شہری بدھ مت بھی ہیں، برابر کے شہری مسیحی بھی ہیں، یعنی خواہ وہ 4 ہیں یا 5 ہیں، بالکل برابر کی حیثیت رکھتے ہیں نیشن سٹیٹ میں۔ یعنی جو حاکم اور محکوم پر مبنی ریاستیں تھیں وہ دنیا سے اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان بھی ایک ایسی ریاست ہے، اور بھی دنیا میں اب جو ریاستیں بن رہی ہیں یا آہستہ آہستہ جو شکل اختیار کر رہی ہیں وہ نیشن سٹیٹس ہیں، قومی ریاستیں، جن کے حدود بین الاقوامی معاہدات سے طے ہوتے ہیں اور جن کے شہری برابر کے شہری ہوتے ہیں۔ اب برابر کے شہری جس ریاست میں ہیں اس کا کوئی مذہب کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مذہب کیا ٹیریٹری کا ہوگا؟ اس کو مشرف اسلام کیا جائے گا؟ درختوں کو اور دریاؤں کو کہا جائے گا کہ آپ بھی کلمہ پڑھ لیں؟ اچھا، کیا اس کا مذہب طے کرنے کے لیے سب لوگوں کو مسلمان کیا جائے گا؟ اس میں تو عیسائی بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں مسیحی بھی ہیں۔ آپ دیکھیں میں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں 30% چینی ہے، وہاں 10% قریب ہندو ہیں، 50-55% کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مسلمان بستے ہیں۔ تو اس طرح کی تمام ریاستیں جو ہیں ان میں مسلمانوں کو اگر اکثریت حاصل ہے تو انہیں اپنی شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ ان ریاستوں کا کوئی مذہب طے نہیں کیا جا سکتا، یہ بات میں نے کہی ہے اور یہ بتایا ہے، لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ جب وہ ان ریاستوں کا کوئی مذہب طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غیر مسلموں کا حق پامال کرتے ہیں، اور یہ ان کو کوئی حق نہیں۔ سوال یہ ہے جی